دین کا کام، سب سے بڑا دین کا کام، تبلیغ کا کام، سب سے بڑا دینی علمی کام جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس پورے ایک مہینے کے اندر اپنا بھی نام درج کرواؤ، اپنے ماں باپ اپنے خاندان کا بھی نام درج کرواؤ، اپنے اڑوس پڑوس کا بھی نام درج کرواؤ، اپنے قوم کے اپنے دوست احباب کا بھی نام درج کرواؤ۔ یہ سب سے بڑا تبلیغ کا کام ہے۔ ان کا وجود ہی نہیں رہے گا تو آپ کس کے اوپر تبلیغ کریں گے؟ ان کا وجود ہی نہیں رہے گا تو مدارس میں بچے آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ ان کا وجود ہی نہیں رہے گا تو خانقاہ میں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کو تمام کام چھوڑ کر کے، اگر کسی کے رشتہ دار سعودی میں اب ہیں تو ان کو بلا لو، اگر وہ کسی کے رشتہ دار دہلی میں ہے تو ان کو یہاں پر بلا لو، کسی کے دبئی میں ہے تو ان کو یہاں پر بلا لو، لیکن یس آئی اور آر کا جو کام ایک مہینے کا ہے، آپ کو ایک مہینے کے بعد ایک دن کا چانس نہیں دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کا وجود خطرے میں رہے گا۔ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ اور پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور دیگر خواتین، آج کے اس جمعہ کے موقع پر مجھے جس عنوان پر، ٹاپک پر عرض کرنا ہے وہ ہے ہمارے یہ پیارے ملک بھارت کا ایک حساس مسئلہ، سنگین مسئلہ، جو ابھی 30 جون سے شروع ہوگا، SIR کے نام سے جو موسوم ہے، اسپیشل انٹینسیو ریویژن کا ایک بڑا کام انجام دیا جائے گا، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، اس ملک پر مسلمانوں نے 1200 سال حکومت کی ہے۔ 1200 سال سے حکومت مسلسل مسلمانوں نے کرنے کے باوجود آج مسلمانوں کے اس ملک میں حالت یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اپنی نیشنلٹی کو حاصل کرنے اور ثابت کرنے کے تعلق سے پریشان ہے، بہت سارے حالات سے دوچار ہے۔
اس کے بعد انگریزوں کا جب یہاں ناپاک تسلط ہوا تو انگریزوں کے ناپاک تسلط سے اس ملک کو نجات دلانے کے لیے بھی مسلمانوں نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے قربانی پیش کی، سیکریفائسز دیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، شہادتیں دی، خون کو بہایا۔ اس کے باوجود اسی ملک کے اندر آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے، انصاف مانگنے کے لیے حالات سے دو چار ہے، ظلم پر ظلم اس پر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس میں ان حالات کی، ان مصیبتوں کی، ان مظالم کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندر اس ملک کی سیاست کو اس نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس ملک میں مسلمان قوم کو کس حکمت عملی سے چلنا ہے، کیا اقدامات اٹھانا ہے، اس کو سینسیٹیو انداز میں نہیں لیا، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ مسلمان آج اپنی آواز خود بلند نہیں کر سکتا، اپنا حق ارباب حکومت سے مانگ نہیں سکتا۔ اگر اس کے آگے میں اور بولوں تو مجھے اجازت دیجیے، اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم پر ظلم کیوں، یہ بولنا بھی اس کے لیے آج جرم ہو چکا ہے۔ یہ حالت مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، مسلمانوں نے اتنے سب پورے سالوں میں اس پر عمل نہیں کیا۔ کتنی بڑی غلطیوں سے وہ چلا ہوا ہے، اتنے سالوں سے اس کے پاس مضبوط ڈاکومنٹس نہیں۔ پہلی غلطی کہ کس پارٹی کو مضبوط بنانا ہے، کس پارٹی کے ساتھ شان بشانہ چلنا ہے، کون سی پارٹی ہمارے خیرخواہ ہے اور کون سی پارٹی ہمارے نفع نقصان ہمارے خیرخواہ نہیں ہے، بدخواہ ہے، یہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ کون ہمارے حق میں کام کرنے والا ہے، کون ہمارے حق میں کام کرنے والا نہیں ہے، انہی چیزوں سے وہ بہت دور تھا، جس کی وجہ سے جس پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چلا، آج حالت یہ ہے کہ اس کی کوئی آواز نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی ملک کے اندر وہ آج اپنی نیشنلٹی مانگنے کے لیے در بدر بھٹک رہا ہے، بھیک مانگنے پر مجبور ہے، جبکہ وہ فریڈم فائٹر اس ملک کا تھا۔ بزرگان محترم توجہ سے سنیے، قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں تم تیاری کرو، اپنے پاس اپنی قوت کو مضبوط کرو، قوت کو جمع کر کے رکھو۔ مضبوط قوت کیوں جمع کرو؟ وجہ یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن پر تم مرعوب ہو جاؤ، ان کے اوپر آپ کا رعب ہو جائے اور تمہارا دشمن آپ کے رعب سے مرعوب ہو جائے۔ اب یہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ قوت سے کیا قوت مراد لیا ہے؟ قوت، طاقت اور قوت اور پاور کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ماہرین نے لکھا ہے کہ طاقت 6 قسم کی ہوتی ہے، طاقت اور قوت اور پاور 6 قسم کی ہوتی ہے۔ جس طاقت اور قوت اور پاور کی بنیاد پر آدمی سامنے والے کو اپنی بات منواتا ہے، اپنی بات کہلواتا ہے، اپنی آواز بلند کرواتا ہے،
سب سے پہلے اقتدار کی طاقت، حکومت کی طاقت، حکومت اقتدار کی پاور، یہ دوسری چیز مذہب کی طاقت ہے، تیسری چیز پیسوں کی طاقت ہے، چوتھی چیز حسن و جمال اور خوبصورتی کی طاقت ہے، پانچویں چیز پاپولرٹی شہرت کی طاقت ہے، اور چھٹی چیز ذہانت اور عقل مندی کی طاقت ہے۔ یہ 6 طاقتیں ایسی ہیں کہ جن طاقتوں کے ذریعے سے کسی جگہ پر، کسی ملک پر آپ اس کو فتح کر سکتے ہیں، اس کو اپنے پوزیشن میں لے سکتے ہیں، اس کو اپنے زیر نگین کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ایسے طاقتیں ہیں۔ اب آخری جو ذہانت والی طاقت ہے اسی سے چلتے ہیں، عقل مندی۔ آج مسلمان قوم کے اندر کتنے مسلمان ذہین مسلمان ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، کتنے غضب کی ذہانت رکھنے والے ہیں، اور وہ ذہین مسلمان مسلمانوں کے حق میں، قوم مسلم کے حق میں، مسلم کمیونٹی کے حق میں، ملک کے حق میں کتنے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ ذہین مسلمان، اللہ نے ذہانت سے ان کو نوازا ہے، وہ اس ملک میں کتنا رہ کر کے کام کر رہے ہیں، اور پھر گلف کنٹریز میں، پوری دنیا کے اندر، اور ودیشی کمپنیوں کے حوالے ہو کر وہ اپنی ذہانت کی قیمت کتنی لگا رہے ہیں۔ کسی کمپنی کا امپلائی ہو جانا گویا کہ اپنی ذہانت کی قیمت لگانا ہے۔ آپ میری صلاحیت کی اتنی قیمت لگاؤ، آپ میری ذہانت کی اتنی قیمت لگاؤ، میری سکل کی اتنی قیمت لگاؤ، اور وہ اپنی ذہانت کی قیمت ان کو جہاں ریٹ اچھا مل رہا ہے، جہاں پرائس اچھا مل رہا ہے، وہ ان کے حوالے ہو رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے ذہین مسلمان ہیں، بہترین انجینئرز، بہترین ڈاکٹرز ہیں، بہترین ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور وہ اس ملک کے اندر نہیں، اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، ہماری قوم کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، ملت کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بین الاقوامی کمپنیوں کو مضبوط کرنے کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور باقی جو بچ گئے جو اتنے ذہین نہیں ہیں، وہ اس ملک میں ہیں۔ اب وہ ان لوگوں سے کیا کام ہو سکتا ہے، قوم کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، دیش کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب ایسے ہی ہیں، لیکن آج قوم کی حالت یہ ہے جو میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ دوسری چیز شہرت ہے۔ شہرت کے ذریعے سے یعنی مشہور ہو جانا، پاپولر ہو جانا۔ مشہور جو آدمی ہو جاتا ہے، جیسے فلم کے ذریعے سے ہو، کرکٹ کے ذریعے سے ہو، انٹرنیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آدمی مشہور ہو جاتا ہے، اور اپنی شہرت سے بہت سارے سیلیبریٹیز ہو جاتے ہیں، اور سیلیبریٹیز ایڈ کے ذریعے سے کمانا شروع کر دیتے ہیں اپنی شہرت کی بنیاد پر، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر بھی آج لوگ کماتے ہیں، آج لوگ اپنی بات کو منواتے ہیں۔ خوبصورت اور حسن اور جمال کی بنیاد پر سیلیبریٹیز کو دیکھ لو، خوبصورتی اور بنیاد کی بنا اداکار بن جاتے ہیں، ایکٹر بن جاتے ہیں، ایئر ہوسٹس بن جاتے ہیں، اور کمپنی کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف ان کی خوبصورتی اور بیوٹی کی بنیاد پر۔ یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی طاقت اور قوت ہوتی ہے پیسے۔ آج ہمارے مسلمان قوم کے اندر کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، کروڑوں اربوں پیسوں سے نوازا ہے، اور اتنے کروڑوں اربوں پیسے رکھنے کے باوجود لیکن قوم کے لیے کوئی ہمدردی ان کے پاس موجود نہیں، قوم کے لیے کوئی رحم دلی ان کے پاس موجود نہیں۔ اگر انہی کے خاندان کا کوئی بچہ پڑھتے پڑھتے آگے چلے جائے، اچھے مارکس سے کامیاب ہو جائے، اور ایسی پوزیشن پر پہنچ جائے کہ وہ آئی ایس کی تیاری کر رہا ہے، کہ اے ایس کی تیاری کر رہا ہے، آئی پی ایس کی تیاری کر رہا ہے، آئی ایف ایس کی تیاری کر رہا ہے، اور اس تیاری کے لیے، اس کی پریپریشن کے لیے، اس کی کوچنگ کے لیے اسے 20 لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے، 25 لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے،
تو یہی کروڑوں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ وہاں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں, وہ وہاں اپنا پیسہ لگانے کو تیار نہیں. اس کی ذہانت یوں نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے, قومی ذہن اس کا نہیں بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں یہاں انویسٹ کروں گا, آج میں اپنا پیسہ لگاؤں گا اور بچے کو وہاں تک پہنچاؤں گا تو یہی بچہ کل قوم کے کام آئے گا. میں جس ملک میں رہ رہا ہوں اس ملک کے کام آئے گا. کئی جرائم کو, کرمنلز کو وہ مٹا سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے, کرپشن کو ختم کر سکتا ہے. یہ اس کا ذہن نہیں بنے گا. قوم کے لیے صرف اپنا دیکھے گا, اپنی ذات کا دیکھے گا. کئی ایسے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے اندر بھی موجود لوگ ہیں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اپنے ہی خاندان کے, اپنی قوم کے کسی بچے کو جو کہ اتنے پوزیشن تک پہنچ سکتا ہے تو وہاں وہ لاکھوں روپے انویسٹ کرتے ہیں صرف اور صرف قوم کی بہبودی کے لیے, دیش کی بہبودی کے لیے وہ کام کرتا ہے. اور پانچویں چیز ہے مذہب. مذہب ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو مکمل اسلام پر چلنے والے ہیں, اسلام مذہب کی بنیاد پر بھی آج بات کو منوائی جاتی ہے کہ میں فلاں مذہب کا ہوں, میں فلاں ریلیجن کا ہوں, میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, اور پھر مذہب کی بنیاد پر اسے انصاف مل جاتا ہے, مذہب کی بنیاد پر اسے عہدہ مل جاتا ہے, مذہب کی بنیاد پر اسے ویکنسی مل جاتی ہے, مذہب کی بنیاد پر اسے مقام و مرتبہ مل جاتا ہے. اور کتنے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا, کتنے مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور آج مسلمانوں کا اسلام پر صحیح سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلمان اتنا بدنام ہو گیا, اتنا بدنام ہو گیا. ایک وہ وقت تھا کہ اسلام کی بنیاد پر پوری دنیا چلتی تھی, خلافت عثمانیہ پوری دنیا کو چلاتی تھی. خلافت عثمانی کی طاقت اور قوت ایسی تھی کہ جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں, اپنے کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا. یہ طاقت و قوت صرف اسلام کی بنیاد پر ملی ہوئی تھی, لیکن آج مسلمانوں نے اس کو بھی کھو دیا. پھر چھٹی چیز ہے اقتدار. توجہ سے سنیے, اقتدار ہے, حکومت ہے. جس کے پاس حکومت ہوگی وہ اپنی بات کو منوائے گا, جس کے پاس کرسی ہوگی وہ اپنی بات کو منوائے گا, جس کے پاس حکومت ہوگی, جس کے پاس ستہ ہوگا وہ اپنی بات کو منوائے گا, جو چاہے گا وہ کرے گا. پارلیمنٹ میں جو بل چاہے وہ بل پاس کروائے گا, راجیہ سبھا میں جو بل چاہے وہ بل پاس کروائے گا. جس قوم پر چاہے وہ بلڈوزر چلا سکتا ہے, جس کو چاہے وہ نیچا کر سکتا ہے, جس قوم کو چاہے وہ آگے لا سکتا ہے, جس قوم کو چاہے وہ گرا سکتا ہے. یہ اقتدار کی پاور ہے, اقتدار کی طاقت ہے. لیکن یہ اقتدار تین قسم کا ہوتا ہے. توجہ سے سنیے. ایک ہے مونار سسٹم. مونار سسٹم, پوری دنیا کے اندر جو اقتدار چلتے ہیں وہ تین قسم کے اقتدار چلتے ہیں. ایک سسٹم مونار سسٹم چلتا ہے, اور ایک دوسرا سسٹم ہے ڈکٹیٹرشپ کا سسٹم چلتا ہے, تانا شاہی کا نظام چلتا ہے, اور تیسرا ہے وہ ڈیموکریسی کا نظام چلتا ہے, سسٹم چلتا ہے, جمہوریت کا نظام چلتا ہے. مونار سسٹم یہاں ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے. یہ سسٹم سعودی عرب کے اندر اور عرب ملکوں کے اندر جس کو شاہی نظام کہا جاتا ہے کہ باپ بادشاہ تھا, اب بیٹا شہزادہ ہے, اور بیٹے کو اب حکومت ملے گی, بیٹے کو ابھی بادشاہت ملے گی, یہ چلتا ہے سسٹم. اور ڈکٹیٹرشپ کہاں چلتا ہے؟ یہاں ہمارے ملک میں تو ابھی تک تو نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس چانس موجود ہے, ابھی ہمارے پاس موقع ہے, اپرچونٹی ہے کہ ہم اس تانا شاہی کو آنے سے روک سکتے ہیں. یہ قوم روک سکتی ہے, یہاں کی عوام روک سکتی ہے, تانا شاہی کے نظام کو آنے سے وہ روک لگا سکتی ہے. ابھی بھی موقع ہے مسلمانوں کے پاس. اس SIR کے ذریعے سے ہو, ووٹنگ کے ذریعے سے ہو, ڈاکومنٹیشن کو مضبوط کرنے کے ذریعے سے ہو, ووٹ کس کو دینا ہے, کس کو جتوانا ہے, یہ صحیح سوچ کے ساتھ میں چلیں گے, اب بھی ہمارے پاس موقع ہے. تو یہ اور تیسری چیز جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے. اور یہ جمہوریت کا نظام, ڈیموکریسی کا نظام, سیکولرزم کا نظام یہ ہمارے ملک میں چلتا ہے. اور یہ ڈیموکریسی کا جو نظام چلتا ہے اس کی بنیاد ہے ووٹنگ, اس کی بنیاد ہے ووٹ ڈالنا.
اور اسی ووٹ کی بنیاد پر یہ ڈیموکریسی کا نظام، اس کی حکومت جمہوری حکومت بنتی ہے، 5 سال کے لیے بنتی ہے۔ اور آج یہ جو حکومت اور یہ جو نظام جمہوری نظام چل رہا ہے، اور جس کی بنیاد پر، ووٹ کی بنیاد پر یہ نظام قائم ہوتا ہے، اسی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ حکومت، اسی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ حکومت اس ایس آئی آر کو لائی ہوئی ہے۔ اسی ایس آئی آر کو لانے کا کام اس نے کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایس آئی آر کے کام ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی نیت بالکل صحیح تھی کہ کیونکہ ہر 20 سال کے بعد، ہر 25 سال کے اس پورے دوران کے اندر بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں شفٹ ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک صوبے کو چھوڑ کر دوسرے صوبے میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر یہ جو پروسیس چلتا ہے، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے یہ نظام لایا جاتا تھا، لیکن اب کا جو ایس آئی آر آیا ہوا ہے وہ اس نیت سے نہیں، یہ بھی ایک کام ہے کہ اس کو اپڈیٹ کیا جائے، مرے ہوئے لوگوں کی لسٹ اس میں سے نکالی جائے، شفٹ ہوئے لوگوں کی، منتقل ہوئے لوگوں کی اس میں سے لسٹ نکالی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم جن ووٹوں کی بنیاد پر اس جمہوری نظام کی بنیاد پر ہم طاقت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، ہم نے کرسی کو حاصل کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ہم کو ووٹ نہیں دیا ہے ان کے ووٹنگ کو ہی ختم کر دیا جائے، ان کے ووٹ کے نظام کو، ان کے ووٹ دینے کے حق کو ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کا غلط ارادے ہیں، گندے ارادے ہیں۔ اور میں آگے بتاتا ہوا چلوں تو یہ کوئی برا نہیں ہوگا، صرف ووٹ دینے کا حق ختم کرنے کے یہ ناپاک ارادے نہیں ہیں، بلکہ ووٹ دینے کے حق کو ختم کرنے کی ناپاک ارادے کے ساتھ ساتھ ایک گندا ارادہ یہ بھی ہے کہ ان کے ووٹ دینے کے حق کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نیشنلٹی کو بھی ختم کر دیا جائے، ان کے وجود کو بھی ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے ان کے گندے گندے ارادے۔ اسی لیے آج دیش کے کونے کونے سے مسلمانوں کو، مسلمان رہنما، علماء، دانشوران جہاں جہاں بھی ہیں، ہر مسلم علاقے میں، ہر جگہ پر، کونے کونے پر، ہر مسجد میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے ایس آئی آر کا نظام، اس میں آپ چوکنا ہو جاؤ، اس میں آپ الرٹ ہو جاؤ، اس میں آپ ہوشیار ہو جاؤ، حکومت کے ارادے غلط ہیں، آپ کو بہت ہی توجہ کے ساتھ کام کرنے ہوں گے، بہت ہی چالاکی کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ مد مقابل بہت ہی زیادہ شاطرانہ طریقے سے آپ کے حقوق کو ختم کرنے کی، آپ کے وجود کو مٹانے کی سازش میں لگا ہوا ہے۔ آپ کو بھی بہت زیادہ چوکنا ہو کر اپنے وجود کو بچانے کے تعلق سے آپ کو پلان کرنا پڑے گا، یہ محنتیں ہم کو کرنی پڑے گی۔ اگر یوں سمجھو ایس آئی آر کے ذریعے سے اگر ہمارا ووٹ دینے کا حق ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو لسٹ بنے گی، جن کا نام ووٹنگ لسٹ سے ختم ہو گیا، ہمارے مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے اور ہماری بے فکری کی وجہ سے ہمارا نام ختم ہو گیا، تو آپ بالکل امید مت رکھیے، یہ تمنا مت رکھیے اس حکومت سے کہ آئندہ چل کر ہم کسی بھی طرح، بس انہوں نے ڈاکومنٹس اتنے مانگے ہیں، 5 ڈاکومنٹس مانگے ہوئے ہیں، ہم برتھ سرٹیفکیٹ دکھانے کے لیے کہیں، ہم برتھ سرٹیفکیٹ بھی دکھا دیں گے، پاسپورٹ انہوں نے مانگا ہے، پاسپورٹ بھی دکھا دیں گے، LC مارک شیٹ مانگا ہے، ہم وہ بھی دکھا دیں گے، رہواسی داخلہ انہوں نے مانگا ہے، ہم رہواسی داخلہ بھی دکھا دیں گے، انکم کاسٹ سرٹیفکیٹ مانگا ہے، ہم وہ بھی دے دیں گے، 5 مانگے ہیں 5 دے دیں گے، 5 کیا 6 مانگیں گے تو 6 بھی دے دیں گے، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم جب چاہے آرام سے کریں گے، کیا ضرورت ہے گڑبڑ کرنے کی؟ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ابھی مجھے وہاں جانا ہے، ابھی میں سعودی عرب میں ہوں، ابھی میں گلف کنٹری میں ہوں، ابھی میں دبئی میں مشغول ہوں، میں شادی میں مشغول ہوں، میں اپنے بزنس میں مشغول ہوں۔ اس غفلت کے ساتھ میں رہیں گے تو یاد رکھیے کبھی آپ کا کام ہونے والا نہیں ہے، آپ بہت زیادہ غفلت میں ہیں، آپ کے وجود کو ختم کرنے کا پورا پلان انہوں نے بنا لیا ہے، آپ کو مٹانے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔
اس لیے غفلت میں نہیں رہنا ہے. جو پروسیس ہے اس پروسیس کو ہمیں پورا کرنا ضرور ہے، لیکن غفلت میں نہیں رہنا ہے کہ آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے. نہیں، اسی وقت ہم کو یہ ساری کی ساری تیاری کرنا ہے، اور پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا. اب دیکھیے، اگر ہمارا ووٹ دینے کا حق ختم ہو گیا، وجود ہمارا ختم ہو گیا، تو پھر اتنی قربانیوں کے ساتھ یہ ملک جو ہمارا بنا ہوا ہے، انگریزوں کو ہم نے یہاں سے بھگایا ہے، تو پھر یہ حکومت، یہ ملک ظالم حکمرانوں کے پاس ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. پھر ہم سسٹم کا حصہ نہیں بن پائیں گے. آج جو ہمارے پاس طاقت ہے کہ کس حکومت کو لایا جائے گا، کس حکومت کو نہیں لایا جائے گا، یہ ووٹ کے ذریعے سے ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی. سسٹم کا ہم حصہ نہیں بن پائیں گے. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم کو کتنا ریزرویشن دیا جائے، کس درجے کا ہم کو شہری بنایا جائے، ہم کو کون سے حقوق دیے جائیں، کون سی فیسلٹیز دیے جائیں، وہ بھی ہم کو ختم کر دیا جائے. اس بات کا بھی امکان ہے. اس کے لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے، SIR کے ذریعے سے اپنا نام درج کروانا یہ شرعی حق ہے، شرعی ذمہ داری ہے. آج کے دن اس ملک کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ شرعی ذمہ داری ہے. دیکھیے، شرعی ذمہ داریاں، شرعی جو احکامات ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں: مقصود بالذات، مقصود بغیر الذات. غیر بالذات ہوتے ہیں. مقصود بالذات وہ ہوتے ہیں جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ فی نفسی ہی احکامات واجب ہیں ہم پر، فی نفسی ہی احکامات یہ فرض ہیں ہم پر، کسی دوسرے کی وجہ سے یہ حکم نازل ہم پر نہیں ہوا. جیسا کہ نماز کے لیے وضو ہمارے پر فرض ہے، لیکن وضو فی نفسی ہی ضروری نہیں ہے، نماز فی نفسی ہی ضروری ہے. اسی طرح جیسا کہ وہ وضو غیر بالذات ہوا، نماز کے لیے وضو جس طرح ضروری ہے، اسی طرح مساجد کو بچانا ہے، اسی طرح مدارس کو بچانا ہے، اسی طرح اگر ہمیں اپنا وجود بچانا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے وقف املاک کو بچانا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے شاعر اسلام کو بچانا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اگر بچانا ہے، اسی طرح قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح حدیث کی حفاظت کرنی ہے، مسلمانوں کو اپنے حقوق کو اگر بچانا ہے، مسلمان نوجوانوں کو اگر بچانا ہے، اپنے حقوق کو مضبوط کرنا ہے، اپنے فیوچر کو اگر مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ SIR کی جو ذمہ داری ہے اس میں اپنا نام درج کروانا ہے. جو مکمل پروسیس ہے اس مکمل پروسیس کو، اس میں اپنا نام کو انٹری کروانا، اس کی پروسیس کو مکمل کروانا، یہ ساری کی ساری چیزیں شرعی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر بعد میں چل کر مدارس کا مسئلہ ہو جائے گا. اگر وہ چیز آپ نہیں کر پاؤ گے تو ہمارے شاعر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا. اگر SIR کے ذریعے سے آپ کو جو محنت کرنی ہے اور آپ کو جو اپنے نام کو اندراج کروانا ہے، آپ کا، اپنے بچوں کا، اپنی نسل کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے خاندانوں کا اگر جو کروانا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے نماز کا مسئلہ ہو جائے گا، روزے کا مسئلہ ہو جائے گا، اللہ کے احکامات کو ہم پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کا مسئلہ ہو جائے گا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو جائے گا، حج کرنا، بیت اللہ کو جانا نہیں جانا وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. پاسپورٹ کے ذریعے سے ہم بیت اللہ شریف جا کر کے اس کی زیارت کر سکتے ہیں. پاسپورٹ کو آپ دیے جائیں گے کہ نہیں دیے جائیں گے یہ بھی وہ وہاں پر بیٹھ کر حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ SIR کے ذریعے سے اپنا نام درج کروانا یہ مقصود غیر بالذات ہے جو کہ اللہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے. 30 جون 2026 سے ابھی 2-3 دن کے بعد یہ SIR کا کام شروع ہو جائے گا اور یہ مکمل 1 مہینہ چلے گا. 29 جولائی تک صرف 30 دن کا موقع ہمارے پاس موجود ہے. اس 30 دن کے اندر BLOs ڈور ٹو ڈور گھر آئیں گے، گھر گھر وہ آپ کے پاس آئیں گے. اور کیا کیا ہوگا توجہ سے سنیے، اس کا پروسیس سنیے. اس کے اندر وہ انومریشن فارم لے کر آئیں گے. اس فارم کے اندر جو آپ کو فل اپ کرنا ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے، 4 قسم کے مرحلے ہوں گے، یا یوں سمجھو کہ 4 قسم کے اس میں آدمی ہوں گے. پہلا وہ ہوگا جس کا نام 2002 کی لسٹ میں بھی موجود ہے اور جس کا نام 2026 کی لسٹ میں بھی موجود ہے. اس کو انومریشن فارم کو فل اپ کرنا ہے. وہ 2002 کی لسٹ کی جو ڈیٹیلز ہے وہ بھی اس میں فل اپ کرے گا، 2026 کی جو ڈیٹیلز ہے وہ بھی اس میں فل اپ کرے گا. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جس کا نام 2002 کی لسٹ میں موجود نہیں ہے لیکن 2026 کی لسٹ میں اس کا نام موجود ہے. 2002 کی
کی لسٹ میں اس کا نام موجود نہیں ہے لیکن اس کے باپ کا نام موجود ہوگا, اس کی ماں کا نام موجود ہوگا, یا اس کے دادا کا نام موجود ہوگا, یا اس کی دادی کا نام موجود ہوگا, یا اس کے نانا کا نام موجود ہوگا, یا اس کی نانی کا نام موجود ہوگا, تو ان 6 رشتہ داروں کے ذریعے سے آپ اپنا لنک, آپ اپنا میپنگ ان رشتہ داروں کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں. وہ جس کے ساتھ میں آپ نے میپنگ کروایا ہے وہ اس کا ڈیٹیل آپ کو انیمریشن فارم کے اندر فل اپ کرنا ہے, اور 2026 میں جو آپ کا نام موجود ہے اس کا ڈیٹیل اس میں فارم میں فل اپ کرنا ہے. تیسرا مسئلہ, تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا نام 2002 کی لسٹ میں موجود نہیں ہے اور 2026 کی لسٹ میں موجود ہے. ایسا آدمی کیا کرے گا, وہ بھی انیمریشن فارم کو فل اپ کرے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جتنا ہو سکے وہ فل اپ کرنے کے بعد اس کے بعد اسے ڈاکومنٹس کو ریڈی رکھنا ہوگا. کتنے 11 قسم کے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ اس کو ریڈی رکھنا ہوگا, لیکن ابھی اس کو یہ ڈاکومنٹس فل اپ نہیں کرنا ہے, سبمٹ نہیں کرنا ہے, جمع اسے نہیں کرنا ہے, لیکن آپ اپنے پاس ریڈی رکھنا ہوگا. چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کا نام نہ 2002 میں موجود ہے نہ ہی 2026 میں موجود ہے. 2002 میں نہ اس کا موجود ہے نہ ہی 2002 میں نہ اس کے رشتہ داروں کے 6 قسم کے رشتہ داروں کا نام اس کے اندر موجود ہے. تو وہ بھی آدمی کیا کرے گا, انیمریشن فارم BLOs کے ذریعے سے جو اس کے پاس آئیں گے اس کو بھی وہ فل اپ کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈاکومنٹس وہ ریڈی رکھے گا, کیونکہ اس کے بعد یہ پروسیس جو 1 مہینے تک چلے گا, اس کے بعد ایک اور موقع آئے گا, آپ کے گھر نوٹس آئے گی ہیئرنگ کے لیے. جب جائیں گے تو یہ ڈاکومنٹس آپ لے کر کے جائیں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور یاد رکھیے جس کو ڈاکومنٹ جمع کرنا پڑے گا, ہیئرنگ کرنی پڑے گی, وہ بھی 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو 1927 سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو صرف اپنا سیلف ڈاکومنٹ جمع کرنا ہوگا, اور 1927 کے بعد 2004 سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اس کو اپنا سیلف ڈاکومنٹ سے جمع کرنا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ ماں یا باپ کا ان دونوں میں سے کسی ایک کا ڈاکومنٹ جمع کرنا ہوگا. اور 2004 سے لے کر کے 2026 کے درمیان میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو اپنا سیلف ڈاکومنٹ جمع کرنا ہوگا اور ماں باپ کا دونوں کا ڈاکومنٹ جمع کرنا ہوگا. اور وہ 5 ڈاکومنٹ جو کہ ضروری ہیں, 11 ڈاکومنٹ میں سے 5 ڈاکومنٹ آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے, جس میں آپ کا ڈیٹ آف برتھ بھی ہوگا, ڈیٹ آف پلیس بھی موجود ہوتا ہے. وہ ہے برتھ سرٹیفکیٹ, دوسرا پاسپورٹ ہے, تیسرا LC ہے, چوتھا رہواسی داخلہ ہے, اور 5واں انکم کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ ڈاکومنٹس آپ کو اپنے پاس محفوظ رکھنے پڑیں گے اگر آپ کا تیسرے اور چوتھے مرحلے میں اگر آپ خدا نخواستہ مبتلا ہو چکے ہیں تو یہ اس طرح کا یہ پورا مکمل پروسیس ہے. پھر اس کے بعد اور بھی عمل ہوگا, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتا دیا جائے گا. اب یاد رکھیے یہ جو 1 مہینہ SIR کا پروسیس جو ہوگا, اس پروسیس کے اندر صرف آپ کو اپنی ہی محنت نہیں کرنی ہے, بلکہ یاد رکھیے اب تک ہم نے جو احکامات جو حدیثیں سنی ہیں کہ اللہ کے راستے میں 5 روپے صدقہ کرنا, 10 روپے صدقہ کرنا, 50 روپے صدقہ کرنا, کسی کی مدد کرنا, کسی اندھے کو راستہ پار کروا دینا, یہ سب کا سب صدقہ ہے. لیکن یاد رکھیے یہ 30 دن کے اندر اپنا بھی آپ کو کام کروانا ہے. اگر آپ کے اڑوس پڑوس ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, ان تمام کی بھی آپ کو مدد کرنی ہے. ان کی مدد کر کے ان کا نام SIR میں مکمل ان کا پروسیس کروا کر کے ان کا نام درج کروانا, یہ بھی آپ کو صدقے کا کام دے گا, صدقے کا کام دے گا. اگر ان کے ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں تو ڈاکومنٹس بنوانے میں آپ محنت کرو, پیسے لگوانا ہے پیسے لگواؤ, لیکن کروا دو. دشمنی آپس میں مت رکھو کہ یہ فلاں ہے, یہ پڑوس کا ہے, اس نے میرے ساتھ ویسا کیا, بزنس میں ویسا کیا, پڑوس میں رہ کر کے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. ساری دشمنی کو آپ پسے پشت ڈال کر کے ایک جٹ ہو کر کے آپ محنت کرو. مد مقابل کیسے محنت کر رہا ہے, جتنے بھی ان کے SIR بن رہے ہیں ہر 20 آدمی پر 2 آدمی کو انہوں نے مقرر کیا ہے کہ ان 20 آدمیوں کے SIR میں نام انٹری کروانے کی ذمہ داری یہ 2 آدمی کی ہوگی. ہر 20 آدمی پر انہوں نے 2 آدمیوں کو مقرر کیا ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں, میرا ہوا تو بس, میرا ہو گیا تو بس, سب کے سب اسی اس میں ہیں. تو اور بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں, میرا ہوگا یا نہیں ہوگا کیا ضروری ہے, ہم ووٹ دیں گے تو ظالم حکومت آئے گی, ظالم حکومت کو سپورٹ کرنا یہ گناہ ہے وغیرہ, یہ ساری کی ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر. اور بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں اپنا کام کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اپنا نماز تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی دین کی خدمت کرتے ہوئے لگیں گے, تبلیغ کا کام کرتے ہوئے لگیں گے. آج کے وقت میں یہ پورے مہینے کے اندر
سب سے بڑا دین کا کام، سب سے بڑا دین کا کام، تبلیغ کا کام، سب سے بڑا دینی علمی کام جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس پورے ایک مہینے کے اندر اپنا بھی نام درج کرواؤ، اپنے ماں باپ، اپنے خاندان کا بھی نام درج کرواؤ، اپنے اڑوس پڑوس کا بھی نام درج کرواؤ، اپنے قوم کے، اپنے دوست احباب کا بھی نام درج کرواؤ۔ یہ سب سے بڑا تبلیغ کا کام ہے۔ ان کا وجود ہی نہیں رہے گا تو آپ کس کے اوپر تبلیغ کریں گے؟ ان کا وجود ہی نہیں رہے گا تو مدارس میں بچے آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ ان کا وجود ہی نہیں رہے گا تو خانقاہ میں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کو تمام کام چھوڑ کر کے، اگر کسی کے رشتہ دار سعودی میں اب ہیں تو ان کو بلا لو، اگر وہ کسی کے رشتہ دار دہلی میں ہے تو ان کو یہاں پر بلا لو، کسی کے دبئی میں ہے تو ان کو یہاں پر بلا لو، لیکن یس آئی اور آر کا جو کام ایک مہینے کا ہے، آپ کو ایک مہینے کے بعد ایک دن کا چانس نہیں دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کا وجود خطرے میں رہے گا۔